سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، میں ہوں قاضی عمار علی علوی۔ آج ایک اور انتہائی اہم ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ معجزات اور کرامات یہ کیا چیزیں ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں دو دھڑوں کا جنم لینا اور ان دو دھڑوں کا ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا، ایک دوسرے سے علمی مباحث کرنا اور غیر ضروری باتوں میں امت کو الجھائے رکھنا، اور ایک تیسرے گروہ کا اس سے ایک انتہائی غلط فائدہ اٹھا لینا، یہ بہت عجیب امر ہے۔ اس کی طرف ہم توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں 3 طبقوں کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت یہ کیسے ہو گیا۔ معجزے کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن و حدیث میں نقل ہوا۔ کرامت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے، یہ عقلاً محال ہے۔ جس طرح بھی پیچھے ایک مشہور اینکر مختلف علماء کے پاس سوالات لے کے جاتے رہے تو یہ بار بار یہ ہو سکتا ہے، یہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک طبقہ ہے، ایک دھڑا ہے جو بالکل کرامات کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ اور دوسرا وہ دھڑا ہے کہ جو کرامات میں سے ہر رتب و یابس کو جمع کیے دیتا ہے، اور وہ کرامت کے باب میں یہ سمجھتا ہے کہ ہر کرامت حق ہے اور یہ ولی کے اختیار سے صادر ہوتی ہے۔ جب کرامت ظاہر ہو گئی، معجزہ ظاہر ہو گیا، تو ولی یعنی ولی کے اختیار میں آ گیا، ولی مختار کل ہو گئے، اور وہ ان کو ہماری مدد کرنے پر بھی اختیار حاصل ہے اور یہ کام کرنے پر بھی اختیارات دے دیے جاتے ہیں۔ پہلا وہ طبقہ ہے جو کرامات کا سرے سے انکار کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو ان کرامات سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، معجزات سے بھی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان کو نبی اور ولی کے اختیار پر ان چیزوں کو منطبق کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ دھڑا جو دین بیزار لوگ ہیں، وہ مزاح بھی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کیا دین ہے جس کے اندر یہ کرامات اور یہ معجزات بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم نہ ان کی مانتے ہیں نہ ان کی مانتے ہیں۔ تو یہ دونوں غلو کے راستے ہیں۔ اس طرف افراط ہے کہ سرے سے انکار کر دینا، اس طرف تفریط ہے کہ ان کرامات کی وجہ سے اولیاء اللہ کو صاحب اختیار سمجھنے لگ پڑنا۔ ان دونوں شبوں کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ کرامت یہ ولی کے اختیار میں ہے، معجزہ نبی کے اختیار میں ہے، اور اس سے وہ مختار کل بن جاتے ہیں، ان کو زمین و آسمان کے خزانوں پر اختیار دے دیا جاتا ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو شرک کی بنیاد ڈالتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کے بعد ایک عامی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب ان کے اختیار میں سب کچھ ہے تو پھر میں ان سے ہی مانگوں گا کیونکہ یہ دینے پر اختیار رکھتے ہیں اور یہ مختار کل ہیں۔ اور ان کے رد عمل میں یہ طبقہ نکلا جنہوں نے کرامات اور معجزات کا، کرامات کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔ ہم سب سے پہلے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ثبوت ہے کیا۔ قرآن میں اس کو نقل کیا گیا، مشہور آیات ہے، آپ جانتے ہیں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 اور 40 ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کی ایک عظیم الشان کرامت ظاہر ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لایا جائے، تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ مجلس برخاست کریں گے، شورا کا اجلاس ختم ہوگا، وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور وہیں ایک اللہ کے ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی موجود تھے، آصف بن برخیہ۔ میں اس طرف نہیں جاتا کہ مفسرین اکرام نے قال الذی عنده علم من الکتاب کہ قال میں کیا مراد لیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں، یا آصف بن برخیہ، اس بحث میں نہیں جاتے، ہم آصف بن برخیہ کی بات مان لیتے۔ تو آصف بن برخیہ کہنے لگے الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفہ، کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ نظر جھپکائیں گے، پلک آپ کی ایک دفعہ جھپکے گی، اتنی دیر میں میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور وہ لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ھذا من فضل ربی، اس جملے پر غور کرنا، یہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ تو کرامت ثابت ہو گئی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جاتے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور تالا لگا کے چلے جاتے اس کمرے کو تاکہ بچی کو کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ واپس جب اس محراب میں اس جگہ پر جو سائڈ پہ بنائی گئی اس میں آتے تو وجد عندہا رزقا،
حضرت مریم کے پاس طرح طرح کا پھل ہوتا، تو پوچھتے کہ یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے، آپ کو کون لا کے دے رہا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ کرامت کیوں ظاہر ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو مسئلہ سمجھانا تھا کہ جو اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو وہ اللہ آپ کو بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ آپ کی عمر 120 سال ہے، بیوی آپ کی بانجھ ہے، لیکن جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل ملے، آپ کو اللہ بے موسمی اولاد عطا فرما دے گا۔ تو یہ کرامت کا ظہور یہ ثابت ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے ولی ہیں جن کو قرآن پاک نے جن کے اوپر مہر لگائی کہ یہ ولی ہیں۔ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو ایمان سے باندھ دیا تھا، اب وہ ہل ہی نہیں سکتے تھے ایمان سے۔ 309 سال سوئے رہے، نہ ان کا جسم خراب ہوا، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کو کسی چیز نے ضرر پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بیان میں کہہ رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہمیں ان سے اتنا پیار تھا اپنے ولیوں سے کہ ہم ان کی کروٹیں خود بدلتے تھے۔ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، جس طرح ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے تو بچہ جب ایک کروٹ پہ سو کے تھک جاتا ہے تو ماں اس کی کروٹ بدل دیتی ہے تاکہ بچہ بیمار نہ ہو جائے، اس کا درد نہ نکل جائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان سے اتنا پیار تھا، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ اب یہ کرامت ہے، اس کا ظہور کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور احادیث کے اندر، تاریخ کے اندر ڈھیروں صحابہ کرام کے ہیں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ قافلے کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، او میلوں دور جنگ ہو رہی ہے، لشکر لڑ رہا ہے، اس کو یہاں سے خطاب کر رہے ہیں کہ دشمن پہاڑ کی طرف سے آ رہا ہے، پہاڑ کی طرف رخ کر لو۔ اور صحابہ کرام جب مدینہ میں واپس آئے تو کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آواز اپنے کانوں میں پڑھتے ہوئے سنی۔ تو یہ کرامت ہے، ایک نوجوان لڑکے کا خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دینا، یہ کرامت ہے۔ کتاب و سنت کے ان حوالہ جات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کرامات ثابت ہیں، حق ہیں، اور یہ کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ جو پہلے دھڑے والوں کا مسئلہ تھا کہ جو کہتے ہیں کہ کرامت یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب ان کو دوسری پہلو سے جواب، اور ان لوگوں پر رد کہ جو کہتے ہیں کہ جب معجزہ ایک نبی کے لیے، کرامت ایک ولی کے لیے ظاہر ہو گئی تو معلوم ہوا کہ نبی اور ولی صاحب اختیار ہیں۔ جب صاحب اختیار ہیں، مختار کل ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، تو ہم ان سے مانگ سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ تو اس باب میں ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ کرامت اور معجزہ یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی کہ اس کی ہم تعریف یوں کریں گے کہ معجزہ ایسی چیز جو خرق عادت ہو، عادت کے، فطرت کے، قانون کے خلاف سرزد ہو جائے۔ مثلا عادت یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، صبح نکل رہا ہے، چاند اپنے گرداب کے اندر چکر لگا رہا ہے، یہ عادت فطرت ہے۔ اور خرق عادت یہ ہوگا کہ آپ اس چلتے ہوئے چاند کو اشارہ کریں اور وہ دو ٹکڑے ہو جائیں۔ عادت اور فطرت یہ ہے کہ انگلیوں کو سوراخ کرو تو ان سے خون جاری ہوتا ہے۔ خرق عادت یہ ہے کہ انگلیوں سے اللہ پانی کے چشمے جاری کرے۔ عادت یہ ہے کہ جب آپ دریا کے اندر سفر کریں گے تو آپ کو کشتی کے اوپر چلنا پڑے گا، کشتی کے ذریعے اس دریا کو پار کرنا پڑے گا۔ خرق عادت کے خلاف یہ ہے کہ جب لاٹھی ماری جائے تو اللہ تعالیٰ 12 راستے جاری کر دے۔ عادت یہ ہے کہ کوئی چشمہ پھوٹتا ہے کسی جگہ سے، کوئی بور کیا جاتا ہے، کنواں کھودا جاتا ہے، پھر پانی نکلتا ہے۔ خرق عادت یہ ہے کہ عصا مارا جائے اور پتھر ٹوٹے اور اس سے 12 چشمے جاری ہو جائے۔ یہ عادت اور خرق عادت کا فرق ہے۔ تو ہم معجزے اور کرامت کی تعریف یوں کریں گے کہ ایسی بات جو خرق عادت ظاہر ہو، عادت کے خلاف ظاہر ہو، اور اس کا ظہور اگر نبی کے ہاتھ پر ہو تو وہ معجزہ ہے، اگر ولی کے ہاتھ پر ہو تو یہ کرامت ہے۔ لیکن معجزہ اور کرامت ان دونوں کے اندر اختیار چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے، فاعل ہوتا ہے تو اللہ ہوتا ہے،
قادر ہوتا ہے تو اللہ ہوتا ہے، یعنی کہ نبی کے ہاتھ پر وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، ولی کے ہاتھ پر وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، یہ سبب بن رہے ہیں، حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے۔ جب آپ یہ چیز مان لیں گے کہ قادر اللہ ہے، فاعل اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، تو پھر یہ سوال irrelevant ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی اللہ قادر ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ جو اینکر بار بار مفتی صاحب سے سوال کر رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت پر کسی کو کوئی سوال نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے، اللہ کرنے والا ہے۔ جب اللہ کرنے والا ہے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرنے والا ہے، اختیار اللہ کا ہے، تو دوسرے طبقے پر رد ہو گیا کہ فاعل اللہ ہے، قادر اللہ ہے، اور جس کا اختیار چل رہا ہے وہ اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کا اختیار مانیں گے تو پھر نبی اور ولی کو مختار کل مانتے ہوئے ان کی عبادت بھی نہیں کریں گے، ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کریں گے کہ جب اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں تو ہم ان سے مانگیں۔ یہ تو ایک پہلو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت یہ اللہ کے اذن سے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند ٹکڑے ہو رہا ہے تو بار بار ہو رہا ہے، نہیں، جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اس پر دلائل بعد میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرامت اور معجزے میں فاعل کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہے۔ معجزات پر ہم دلائل دیکھتے ہیں، پھر ہم کرامات پر دلائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل سورہ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر 37 ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات ظاہر کر رہے ہیں تو وہ منہ مانگے معجزات مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ جس طرح سے صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی کہ اونٹنی نکل ہے پہاڑ سے، تو کیا کہنے لگے؟ انبیاء کا کیا جواب ہے؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے، عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل، کوئی نشانی، کوئی معجزہ ظاہر کرے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہتے ہیں۔ سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل بھی سے کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 90 اور 93 میں ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مختلف قسم کے معجزات ڈیمانڈ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي، کہہ دیجئے میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ معجزات اور کرامات دکھانا اور ان خرق عادات کاموں کو کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، میری صفت نہیں ہے۔ سبحان ربی، میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے، میں اپنے رب کا شریک نہیں ہوں۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں، میری ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، میں کوئی مختار اور معجزات دکھانے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ الشفاء باب المعجزات میں لکھتے ہیں، المعجزۃ فعل اللہ تعالی یظہرہ عند تحدی البشر لاثبات نبوت نبیہ، کہ معجزہ یہ اللہ کا فعل ہے، کرنے والا اللہ ہے، قادر اللہ ہے، مختار اللہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں بھی لکھتے ہیں، الآیات لا تکون الا باذن اللہ، بھئی نشانیاں معجزات یہ اللہ کی جانب سے کرنے والا اللہ ہے۔ والانبیاء لا یقدرون علی احداثها الا بامرہ، اللہ بہت بڑا جملہ ہے، فتویٰ لگنے والا ہے امام رازی پر کہ انبیاء قادر نہیں ہیں ان معجزات کو اپنی مرضی سے ظاہر کرنے پر، کہ جب چاہیں وہ کوئی معجزہ ظاہر کر دیں، نہیں، الا بامرہ، اللہ جب حکم دیتا ہے تو وہ معجزہ خرق عادت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیں کرامات پر۔ کرامات کے باب میں بھی یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ کرامات کا ظہور ولی اپنی طاقت سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کے ہاتھ پر چاہتے ہیں کسی کرامت کو، خرق عادت بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ کرامت غیر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگی، معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیں امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ الشفاء میں کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الکرامت فعل اللہ تعالی، کرامت تو بھائی اللہ کا فعل ہے، لا فعل الولی، یہ ولی کا فعل ہے ہی نہیں۔ جب ولی کا فعل نہیں ہے تو پھر دونوں دھڑوں پر رد ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں بھی کرامت کیسے ہو سکتی ہے،
بھئی اللہ کرنے والا جیسے چاہے کر دے۔ اور دوسرا دڑا جو کہتا ہے کرامت ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ولی کے پاس اختیارات آ گئے، ان کا بھی ارادہ آ گیا کہ بھئی یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے۔ اگلا حوالہ امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں الکرامات لا تحصل بمشیئت الولی، کرامات یہ ولی کی مرضی سے ظاہر نہیں ہوتی، بل بمشیت اللہ و ارادتہ، بلکہ یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر وہی دو باتیں، جب اللہ کے ارادے سے ظاہر ہوتی ہیں تو اللہ جو چاہے جیسا چاہے کام کر دے، اور دوسرا جب اللہ کرنے والا ہے تو پھر ولی کا اختیار نہیں ہے کہ آپ انہیں مختار کل سمجھ کے ان سے چیزیں مانگنا شروع کر دیں۔ امام عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الفتح الربانی کے اندر فرماتے ہیں شیخ صاحب کے الکرامات لیست للولی بطاقتہ، لگائیں فتویٰ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ کرامات یہ ولی کی طاقت سے ظاہر ہی نہیں ہوتے، اس پر ولی کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ اور یہاں بعد کے لوگ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کرامات کو ذکر کرنے کے بعد ان کا اختیار ثابت کرنے پر لگے رہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں وَإِنَّمَا هِيَ هِبَةٌ مِّنَ اللَّهِ يُؤْتِيهَا مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے دے دیتا ہے، ولی کے اختیار میں نہیں ہے جس طرح معجزات کے باب میں تھا۔ امام شاطبی الاعتصام جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کل کرامت صادرۃ عن الولی ہی بتمکین اللہ لا بمحض قدرت العبد، فرماتے ہیں کہ جو بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اور اللہ کے اختیار سے ہوتی ہے، ولی کا اختیار نہیں ہے۔ لا بمحض قدرت العبد، بندے کی طاقت اور قدرت سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ اصول ان ائمہ نے ہوا سے نہیں نکالا بلکہ یہ اصول قرآن سے نکالا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد حضرت خضر کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں انہوں نے میرا ایک بندہ خضر پایا اور آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی جانب سے رحمت دی تھی، حضرت خضر کا کوئی اپنا کمال نہیں تھا۔ اور ابھی جو میں نے کرامات کو ثابت کرنے کے لیے آصف بن بخیہ کے متعلق آیت پڑھی سورۃ النمل کی، اس آیت کے اندر کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ تخت پلک جھپکتے ہی میرے پاس آیا تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ آصف بن برخیہ کا کمال بھی نہیں ہے، میرا کمال بھی نہیں ہے۔ تو معجزات اور کرامات کے باب میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ کرنے والا اللہ ہے، جو چاہے کرے، لیکن اس پر نبی کا اختیار، ولی کا اختیار بالکل بھی نہیں چلتا۔ معجزات میں نبی کا اختیار اور کرامات میں ولی کا اختیار نہیں ہے، اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اب اگلا ٹاپک کہ کرامات کن کے لیے ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ کرامات کسی شرابی، کسی بنگی چرسی پر ظاہر نہیں ہوں گی، کرامات اللہ اپنے ولیوں پر، اللہ نیک لوگوں پر، ولی کون ہے جو متبع سنت ہو، سنت کی شریعت کی اتباع کرنے والا ہو، اس کے ہاتھ پر ظاہر کر دے اور کچھ بھی ظاہر کر دے، اس کے اختیار میں نہیں ہوگا، کرنے والا اللہ ہوگا۔ امام ابو الحسن الاشعری رسالہ الی اہل الصغر کے صفحہ نمبر 86 پر لکھتے ہیں وَنَحْنُ نُقِرُّ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاء، ہم اولیاء کی کرامات مانتے ہیں، وَنَرَى الْإِيمَانَ وَالتَّقْوَى شَرْطًا فِي وِلَایَتِهِمْ، یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو رہی ہے اس کا ایمان اور اتباع سنت سلامت ہے، تقوی سلامت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تقوی، اتباع سنت، اتباع شریعت ثابت نہیں ہے تو وہ شخص، آگے انشاءاللہ موالے پڑھ رہے ہیں، کہ وہ ابلیس کے کارندوں میں سے کارندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہی بات قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ الشفاء میں لکھتے ہیں الکرامات حق ثابتۃ، کرامات حق بھی ہیں، ثابت بھی ہیں، لیکن علامت الولایہ ہی الاتباع للشریعہ لا مجرد الکرامہ۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کرامات حق ہیں، ثابت ہیں، لیکن ولایت کی علامت کرامت نہیں ہے۔ بھئی کوئی کرامت ظاہر ہو گئی تو یہ اللہ کا ولی ہے، جیسے آج ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے کہ کوئی کرامت ظاہر ہو جائے اس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، نہیں،
کرامت یہ ولایت کی علامت نہیں ہے، ولایت کی علامت یہ ہے الاتباع للشریعہ، شریعت کی اتباع کرنے والا ہو، متبع سنت ہو، متقی شخص ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ الکرامات تکون لمن استقام علی الطاعہ، کرامت اس کے لیے ہے کہ جو کیا کرنے والا ہو، قائم رہنے والا ہو، استقامت اختیار کرنے والا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر۔ وَاجْتَنَبَتِ الْبِدْعَ وَالْمَعْصِیَّۃ، بدعت سنت کے خلاف کام کرنے اور معصیت اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے وہ شخص دور بھاگنے والا ہو، یہ ولی ہے، اور اس کے اوپر کوئی خرق عادت عمل ہو جاتا ہے وہ کرامت کہلایا جائے گا۔ آخری حوالہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الفتح الربانی کے اندر لکھتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اذا رأیتم الرجل، جب تم دیکھو ایک آدمی یطیر فی الہوا، وہ اڑ رہا ہے ہوا کے اندر، او یمشی علی الماء، یا وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، تو فلا تغتروا بھی، اس سے دھوکہ مت کھا جانا، حتی تعرضوا امرہ، یہاں تک کہ تم اس کا معاملہ پیش کرو علی الکتاب والسنہ، اس کو دیکھو کہ وہ کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا ہے یا کوئی چرسی بنگی آدمی ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ابلیس کا کارندہ ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ امام شاطبی کی عبارت بڑے مزے کی ہے، وہ الاعتصام میں لکھتے ہیں کل امر خرق للعادہ، ہر وہ معاملہ جو خرق عادت ہو، خرق عادت ہم سمجھ چکے ہیں کہ کیا ہے، یعنی عادت اور فطرت کے خلاف ہے، مخالف للاصول الشریعہ، اگر وہ ایسے شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہی ہے جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے، تو فہو من تلبیس الشیطان لا من کرامات الاولیاء، تو یہ ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا تو ہو سکتا ہے، ولی کی کرامت نہیں ہو سکتی۔ ولی کے لیے شرط ہے ایمان، تقوی، اور بدعت اور معصیت سے وہ اجتناب کرنے والا ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا ہو، یہ شخص ولی ہے۔ اس کے اوپر کوئی خرق عادت عمل ظاہر ہو رہا ہے تو اسے ہم کرامت کہیں گے، اور اس کا فاعل اللہ ہے، اختیار اللہ کا ہے، صرف اور صرف اس ولی کے ہاتھ پر وہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اس کے اختیار میں بھی یہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اس مسئلے کو بالتفصیل سمجھا کہ کرامات کے باب میں ایک غلو کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے، تو یہ اللہ کا فعل ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا دھڑا جو یہ کہنے والا ہے کہ بھئی جو کرامت ہو رہی ہے یہ کرامت ولی کے اختیار سے ہو رہی ہے، معلوم ہوا ولی کے پاس اختیارات ہیں، ہم اس سے کچھ مانگیں تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ دے دے، یہ بھی غلو کرنے والے ہیں۔ درمیانہ راستہ یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم درمیانی امت بنائے گئے ہیں، امت وسط ہیں جو افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہے، اور امت وسط کے شخص کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرامت اور معجزہ یہ حق ہے، کچھ بھی ظاہر ہو سکتا ہے لیکن کرنے والا اللہ ہے، اس ولی اس بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اختیار اللہ کا چلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے وہ شخص کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا ہو، بدعت اور معصیت سے بچنے والا ہو، وہ شخص تقوی اور ایمان والا ہو، وہ شخص فاسق فاجر اور شرابی نہ ہو۔ اگر فاسق فاجر ہے تو یہ ابلیس کا ہتھ کنڈا ہو سکتا ہے، ولی کی کرامت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔